الله 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 الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الحمدللہ حج مکمل ہوا اور اب وہاں سے قافلے واپس آنا شروع ہو گئے اور یہاں سے زائرین دوبارہ جانے شروع ہو گئے. تو کسی اللہ والے نے جب یہاں سے روانگی کا وقت تھا تو انہوں نے کچھ اشعار کے لیے اپنے دل کی کیفیت بیان کی. مبارک ہو ہم پھر حرم جا رہے ہیں. مبارک ہو ہم پھر حرم جا رہے ہیں. مقدر پہ اپنے اب اترا رہے ہیں. مقدر پہ اپنے اب اترا رہے ہیں. اور تڑپ اپنے دل میں جو ہم پا رہے ہیں. تڑپ اپنے دل میں جو ہم پا رہے ہیں وہ شاید ہمیں یاد فرما رہے ہیں. وہ شاید ہمیں یاد فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری چاہے وہ مسجد میں ہو یا عبادت کی کسی بھی اس کی شکل کوئی بھی شکل ہو وہ اس وقت تک میسر نہیں ہو سکتی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق نہ ہو. میں آیا نہیں ہوں لایا گیا ہوں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یاد فرماتے ہیں تو ہمیں نماز کی توفیق ہوتی ہے. ایک بزرگ نے کہا کہیں بیٹھے ہوئے جو اٹھ کے چل دیے. کہنے لگے کیا بات ہے؟ پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اللہ یاد کر رہے ہیں. کہا کیسے؟ کہنے لگے دل چاہ رہا ہے کہ نماز ادا کروں. تو یعنی اللہ یاد فرماتے ہیں تو ہمیں توفیق ہوتی ہے. اس میں ہماری کوئی قابلیت یا کوئی اہلیت نہیں ہے. دیکھیں مہمان تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ مہمان ہمارے یہاں آئے نہ تو اچھا ہے کیونکہ ہمارا اسے دیکھ کے بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے. بعض رشتے ہوتے ہیں اس طرح کے. ایک مہمان ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں میزبان یہ خیال کرتا ہے یہ آئیں کچھ دیر بیٹھے اور بس جلدی جائیں, چائے پانی کرو ان کو فارغ کرو یہ جائیں. اور کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں میزبان یہ سوچتا ہے کہ یہ آئیں اور ہمارے گھر میں بیٹھے رہیں, ہمارے گھر میں رونق ہوتی ہے, یہ باتیں کرتے ہیں, ہمیں سکون ملتا ہے, بس ان کی موجودگی رہے. تو ایسا ہی میرے دوستو اب ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کس قسم کے مہمان ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے میزبان ہیں, مسجد اللہ کا گھر ہے. یہاں پر ہمارا دل چاہتا ہے آنے کا یا نہیں؟ میزبان ہمیں چاہتا ہے بلائیں یا نہیں؟ یا ہمارا دل یہ چاہتا ہے بس جلدی جلدی سے جیسے تیسے ہو نماز ادا کریں اور سلام پھیر کے اور بھاگیں یہاں سے. اور ایک ہوتا ہے کہ مسجد میں ہمارا دل لگ رہا ہے یا نہیں. ضروری نہیں نماز پڑھیں ذکر کریں, بس مسجد میں بیٹھے رہیں یہ سوچ کے کہ اللہ کا گھر ہے. اور جس کا گھر ہوتا ہے میرے دوستوں, جب وہ مکین موجود ہوتا ہے جب ہی آپ کو اجازت ہوتی ہے اندر جانے کی.
ایسا نہیں ہے کہ گھر میں تالا لگا ہوا ہے اور اس کے باوجود بھی آپ اندر داخل ہو رہے ہیں، مکین نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کسی کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، آواز دیتے ہیں فلاں صاحب نہیں ہے، تو واپس چلے جاتے ہیں، بیٹھتے نہیں ہیں۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، یہاں دل لگانے کی کوشش کریں میرے دوستوں۔ ہماری مسرت کا عالم نہ پوچھو، حرم جا رہے ہیں، حرم جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ توفیق ہم سب کو عطا فرمائے کہ حرم شریف میں حاضری ہو اور شوق کے ساتھ ہو، جب قدم اٹھے تو آنکھیں بھی نم ہوں کہ کیا اللہ نے ہمارا مقدر بنایا ہے کہ اللہ نے ہمیں وہاں بلایا ہے۔ جہاں رات دن کا ہے عالم نرالا، جہاں رات دن کا ہے عالم نرالا، وہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں۔ یہ آخر ہمیں آج کیا ہو گیا ہے، یہ آخر ہمیں آج کیا ہو گیا ہے۔ تڑپتے ہیں خود سب کو تڑپا رہے ہیں، تڑپتے ہیں خود سب کو تڑپا رہے ہیں۔ کرم ہے خاص احمد پہ ان کا کہ جلوہ اسے اپنا دکھلا رہے ہیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ باپ اپنی اولاد کو یہ کہے کہ بیٹا، اور باپ یہ بیٹا جانتا ہو کہ باپ کے پاس بہت دولت ہے، لاکھوں کروڑوں روپے ہیں، اور پھر باپ یہ کہے کہ بیٹا جو مانگو گے دوں گا، میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا، بتاؤ کیا مانگتے ہو۔ تو لائق بیٹا جو ہے وہ اپنے ابا کا مزاج دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، باپ ایک وقت میں یہ سوچ سکتا ہے، بخل اس کے اندر آ سکتا ہے کہ اتنا اس نے مانگ لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات وہ ہے میرے دوستوں کہ اس کے یہاں کوئی بخل نہیں ہے۔ بخل کا خیال بھی وہاں پر گناہ کبیرہ ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے خزانے ہیں۔ کسی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ میں سے، یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے اور علم کتنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سوئی کو تم سمندر میں ڈالو، اس پہ جتنا پانی لگ کے آتا ہے، سمندر پہ اتنی کمی ہو جاتی ہے پانی کی جتنی اس سوئی پہ لگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سارے خزانے ہر ایک کو اگر دے دیں اور سارا علم ہر ایک کو دے دیں تو اللہ تعالیٰ کے علم اور خزانے میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے کہ کرو کیا تم جو میں تمہیں دوں۔ باپ بتا رہا ہے بیٹے کو، باپ بیٹے کو بتائیں، میں تمثیل کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثال کہیں دی نہیں جا سکتی، لیکن سمجھنے کے لیے کہ باپ بیٹا سے کہے کہ بیٹا مانگو کیا مانگتے ہو، لیکن میرا اتنا سا تمہیں کام کرنا ہے، اور جو بیٹا کر سکتا ہو باپ وہی کام کہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اسی طریقے سے اپنے بندوں سے یہ کہا کہ استغفروا، تم مجھ سے مانگو، تم مجھ سے مغفرت مانگو، بخشش مانگو کہ مجھے معاف کر دو۔ بس اتنا سا کام ہے کہ مغفرت مانگتے رہو۔ مغفرت مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ اپنے آپ کو عاجز بنا دو، اپنے آپ کو لاغر بنا دو، اپنے آپ کی گردن جھکا دو، سر نگو کر دو، سرافندگی یعنی سرکشی نہ ہو، سرافندگی ہو، جھکاؤ ہو۔ بس مجھ سے یہ کہہ دو کہ اے اللہ مجھے، اور پھر مانگو بھی کس طرح؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جو صیغہ لگایا ہے وہ ربکم، اپنے رب سے مانگو۔
تم کس سے؟ پالنے والے سے مانگو۔ یہاں پر کوئی اور اللہ نے اپنی صفت بیان نہیں فرمائی بلکہ رب کی صفت بیان فرمائی ہے۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، پالنے والے سے اپنی چیز کو محبت ہوتی ہے۔ اسی لیے ماں باپ اولاد کو پالتے ہیں ظاہری طور پہ، ماں باپ صرف ذریعہ ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیے، اگر ماں باپ کے اختیار میں ہو اولاد کو دنیا میں لانا، تو ماں باپ اپنی طبیعت کے مطابق بچے کی خد و خال بنائیں گے یا نہیں؟ کون یہ چاہے گا کہ میرا بچہ کالا ہو؟ کون یہ چاہے گا میرا بچہ ٹھننا ہو، قد نہ بڑھا ہوا ہو؟ کون یہ چاہے گا کہ میرا بچہ بولنے میں صحیح نہ ہو؟ سب پرفیکشن چاہتے ہیں، 100% پرفیکشن چاہتے ہیں کہ ہماری جو اولاد ہو وہ بالکل صحیح ہو۔ اس کا مطلب اولاد پہ ماں باپ قادر نہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ان کی مطلب کے مطابق اولاد نہیں ہوتی، بیمار بھی ہوتی ہے اولاد، لاغر بھی ہوتی ہے، اپاہج بھی ہوتی ہے، معذور بھی پیدا ہوتی ہے۔ اس کا مطلب اللہ بنا رہے ہیں۔ تخلیق کس چیز سے ہوئی ہے؟ لیکن اللہ نے آنکھوں کو طاقت دی، کانوں کو طاقت دی سننے کی، ہر عضو بنایا اس کو طاقت عطا فرمائی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے پالنے والے۔ یہ اپنے پالنے کا ذکر فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے معافی مانگو، میں رب ہوں، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اور پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ جب میں معاف کروں گا تو میں تمہیں انعامات کیا دوں گا؟ میں پھر تمہیں انعامات دوں گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمانوں سے بارشیں برساؤں گا۔ میرے دوستو ایک بات بتائیے، جب بادل آتے ہیں بارش تو اس وقت ہوتی ہے، یہاں آسمان کا ذکر ہے، یہاں غمامہ کا ذکر ہونا چاہیے کہ بادلوں سے بارش برساؤں گا، لیکن آسمان سے بارش برساؤں گا۔ مطلب یہ ہے کہ جتنی انسان کی خواہشات ہیں وہ اوپر سے پوری ہوتی ہیں، رزق اوپر لکھا جاتا ہے، ہر چیز عزتیں اوپر سے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرمائیں گے آسمانوں سے، اللہ عزتیں نازل فرمائیں گے، اللہ سکون نازل فرمائیں گے، سکینہ نازل، یہ سب کب نازل فرمائیں گے اللہ؟ جب ہم اللہ سے استغفار کریں گے۔ اور میرے دوستو استغفار کب کریں گے؟ استغفار جب کریں گے جب ہم اللہ کی معرفت حاصل کیے ہوئے ہو، اللہ کی پہچان کی ہوئی ہو۔ اللہ کی اگر پہچان نہیں ہوگی تو ہم کیا اس سے معافی مانگیں گے؟ جس طرح معافی ہم مانگتے ہیں، ہم خود اپنا محاسبہ کریں کہ یہ ہے ہماری معرفت۔ کہ جب کوئی کام ہوتا ہے تو ہم پہلے کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنے ذرائع اور اپنے وسائل 100% استعمال کریں۔ میں بارہا یہ مثال دیتا ہوں، کہیں باہر جا رہے ہیں، کہاں رہو گے؟ بھائی فلاں صاحب کے یہاں رہوں گا۔ اگر وہ نہ ملے، کہنے لگے ہوٹل کا ارینجمنٹ ہے۔ اگر ہوٹل بھی نہ ملے بالفرض تو کیا کرو گے؟ کہنے لگے اللہ مالک ہے۔ یہ اللہ پہلے نمبر پہ کیوں نہیں آئے کہ پہلی دفعہ یہ کہتے کہ اللہ مالک ہے، میں جا رہا ہوں اللہ کے آسرے پہ، اللہ انشاءاللہ انتظام فرما دیں گے، اللہ میرے دوست کے دل میں ڈالیں گے۔ یہ ساری باتیں کہنے کی ضرورت نہیں، دل میں اس کا استحضار ہو کہ اللہ میری حفاظت فرمائیں گے، مجھے لے کے جائیں گے۔ ساری چیزیں پہلے نظر میں اللہ ہونے چاہیے۔ جب پہلے میرے دوستوں اللہ ہوں گے تو پھر اللہ کی معرفت حاصل ہوگی۔ جب اللہ کی معرفت حاصل ہوگی تو مانگنے کا سلیقہ آئے گا۔ پھر مانگیں گے کس طرح، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بتائیں گے ہمیں کہ مجھ سے کیسے مانگو۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنے تعریفی جملے قرآن حکیم میں ارشاد فرمائے، الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پہ رب کا ذکر ہے، یعنی پالنے والا۔ تو میرے دوستوں اور جتنی بھی دعائیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی، قرآن حکیم میں جو جن دعاؤں کا ذکر ہے اس میں سب سے پہلے رب کا لفظ ہے۔ بہت کم جگہ پہ اللہم ہے، ورنہ رب کا ذکر ہے۔ رب کی ایک رٹ لگوائی ہے ہم سے کہ ہم رب کہہ کے مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری فریاد سنیں گے۔ اور رب کہہ کے مانگنے کا ہمیں کیوں اللہ نے یہ راز بتایا ہے؟ دیکھیں، اگر کہیں پر درخواست کو قبول کرنا ہو کسی افسر کو، تو وہ کہتا ہے کہ مضمون ایسا بنا کر لے آؤ۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ مضمون ایسا بنوانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ افسر کام کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نے مضمون ہمیں بتایا ہے، رب کہہ کے ہم سے دعا کروائی۔ ربنا، کوئی اپنے بچوں کی طرف سے پریشان ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، کسی کو علم کی ضرورت ہے، بچے پڑھتے ہیں، اچھا مستقبل چاہیے، رب زدنی علما، تو رب مجھے صحیح منزل پہ پہنچا دیجیے۔ کسی کو اچھے مکان کی تلاش ہے، رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، ہر جگہ رب 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 ادخلنی، اے اللہ مجھے عافیت کے ساتھ داخل فرمائیے، واخرجنی، اور آخرت کے ساتھ مجھے باہر نکالیے۔ کہیں پر سفر ہو، کہیں جانا ہو، کوئی مشکل ہو، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، یہاں بھی رب لگایا۔ تو میرے دوستو رب کی رٹ کے ساتھ دعائیں مانگنا سیکھنا چاہیے ہم سب کو۔ ہم سب محتاج ہیں، ہمیں سیکھنا چاہیے۔
تو استغفروا ربکم انہ کان، اور کون کس سے مانگ رہے ہو تم؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اس سے مانگ رہے ہو جو بہت معاف کرنے والا ہے، انہ کان غفارا، بہت معاف کرنے والا ہے. تم مایوس نہیں ہوگے، بے فکر رہو، مایوسی نہیں ہے یہاں پہ. اور اللہ کی یاد سے ایک لمحہ بھی غافل نہ رہنا. مکتوبات امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ میں شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جہاں زیب بادشاہ تھے، تشریف لائے تو ان کے ایک وزیر نے ان کو دیکھ کر فوراً، جیسے آدمی اپنے آپ کو صحیح کرتا ہے، تو انہوں نے اپنا بٹن صحیح کیا وزیر نے. تو جہاں زیب بادشاہ نے اس کو غور سے غصے سے دیکھا اپنے وزیر کو، اور یہ کہا کہ اگر آئندہ جب میں آؤں میری طرف توجہ نہ ہوں اور اپنے بٹن کی طرف یا کسی اور چیز کی طرف توجہ ہو تو پھر تمہیں معزول کر دوں گا، نکال دوں گا. مجھے ایسا وزیر نہیں چاہیے جس کی توجہ کہیں اور ہو. میرے دوستو، یہ تو وہ ہے اس بادشاہ کی بادشاہی، یعنی یہ ہوائی بادشاہت ہے. آج ہے، کل اللہ نے چھین لی، کل نہیں رہے گی. ذرائع جو بھی ہوں، ہم دیکھتے بھی ہیں ابھی بادشاہ ہیں، کچھ عرصے کے کچھ دنوں کے بعد یہ بادشاہ نہیں رہے، یہ کہیں اور ہیں. تو یہ اللہ کی ترتیب ہے. ہم اس کو کوئی بھی نام دیں، سیاست کا نام دیں، اس میں کوئی دنیاوی لحاظ سے گراؤنڈ ریئلٹی اس کو شمار کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ترتیب ہے کہ اللہ ہی بادشاہت دیتے ہیں اور اللہ ہی بادشاہت چھینتے ہیں. تو اس کو معزول کر دینے کا کہا جہاں زیب بادشاہ نے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو ایک بادشاہ ہے میرے دوستوں جس کی بادشاہی ہوائی ہے، وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ توجہ کہیں اور ہو میرے وزیروں کی. تو اللہ تعالیٰ کے بھی تو ہم وزیر ہیں، اللہ کیسے برداشت کرے کہ ہماری توجہ کسی اور کی طرف ہو، اس سے ہٹ جائے. تو بس اللہ کی طرف ہماری توجہ ہو. یہاں یہ مجالس کا مقصد یہی ہے کہ کسی طریقے سے اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہو جائے. دیکھیں جب دنیا میں آئے ہیں تو حالات اونچ نیچ گرم سرد سب چلتے ہیں. ان گرم اگر سب کچھ صحیح رہے، 100% ہر چیز صحیح رہے، تو میرے دوستو ایمانداری سے بتائیے ہم اللہ کو بھول جائیں گے یا نہیں؟ جیسا کہ ابھی ہے، جن کے پاس پیسے ہیں یا جنہیں کوئی حیثیت ہے وہ اپنے آپ کو مطلق العنان سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم سب کچھ ہیں، ہمارا پیسہ سب، ہمارا عہدہ سب کر سکتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات ہے. باغ کو بھائیوں نے کہا کہ ہم باغ میں چلتے ہیں. اللہ نے قرآن حکیم میں یہ واقعہ نقل فرما دیا. باغ میں چلتے ہیں اور جو ہمارا باپ دیا کرتا تھا نا غریبوں کو، ہم کو نہیں دیں گے، محنت ہم کریں، کھا جائیں غریب، تو کوئی فقیر کوئی مسکین آئے گا ہم دھنکار دیں گے. دونوں بھائی بات کرتے ہوئے چل رہے ہیں، دیکھا کہنے کہ ہم تو بات کرنے کے نشے میں آگے آ گئے، دولت کے نشے میں، یہ تو وہ جگہ نہیں ہے. پھر دیکھا، غور کیا، مفہوم ہے کہ وہ باغ وہی، یہ معلوم کیا وہاں کہنے لگے یہ کل تک یہ باغ تھا، آج باغ نہیں ہے، اجڑا ہوا تھا جیسے پتہ نہیں کتنے عرصے پرانا ہے. اللہ نے ایک رات میں ان کی سوچ کے اوپر باغ کو ملیامین کر دیا. میرے دوستوں وہ اللہ قادر ہے، اس اللہ کو منانے کی فکر کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہے تھے آپ کی اور ہماری مسجد جامع مسجد علی رضی اللہ تعالی عنہ کے امام و خطیب حضرت ڈاکٹر سید عبداللہ عامر صاحب ادام اللہ فیوزہم، یعنی میرے ماموں جان. اللہ تعالیٰ نے ان کو معرفت، اللہ تعالیٰ نے اللہ سے کیسے جوڑا جاتا ہے یہ ان کو خود سکھایا ہے. ہاں یوں سمجھ، معرفت بمعنی پہچان کہ اللہ سے اللہ کے مخلوق کو کیسے جوڑا جائے، یہ ان کے پاس گر ہے. لہٰذا اس گر سے فائدہ اٹھائیں. اس گر سے کہتا ہے نا، باپ کہتا ہے بیٹے سے، دادا کہتا ہے پوتوں سے، دیکھو میرے پاس بہت سارے گر ہیں، اب میری عمر اتنی نہیں ہے، مجھ سے فائدہ اٹھا لو. تو اللہ نے ہمیں ایک عظیم قیمتی ایک اپنی نعمت دی، اس نعمت سے ہم سب فائدہ اٹھائیں. دو باتیں پیش کرنی ہیں انشاءاللہ الرحمن. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسوله النبي الكريم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے، کس وقت؟ عند فساد امتی، جس وقت میری امت میں فساد برپا ہو۔ اور فساد سے مراد محدثین نے یہاں پر یہ فرمایا ہے کہ جس وقت سنتوں کو ایک طرف کیا جا رہا ہو، جس وقت سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہو، جس وقت سنتوں کو کہا اچھا سنت ہی تو ہے، عند فساد امتی، تو ایسے موقع پر اگر کوئی مضبوطی کے ساتھ سنت کو پکڑ لے گا، انعام یہ ملے گا، فلہو، اس پکڑنے والے کو اجر 100 شہید، 100 شہداء کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک سنت زندہ کرے گا، کس وقت؟ جب سنتوں کو درگور کیا جا رہا ہوگا، اس کو 100 شہداء کے برابر ثواب ملے گا۔ اور سرور عالم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم السواک مطہرۃ للفم، مسواک منہ کی صفائی کرنے کا بہترین آلہ ہے۔ نمبر 2 ومرضاۃ للرب، اور رب اعظم کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ لیجیے بھائی دیکھیے، ابھی بھی کچھ دیر پہلے ماموں جان یہی بات فرما رہے تھے کہ بھائی اللہ کو پہچان لو، اللہ سے تعلق بنا لو، اللہ سے پہچان، اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا مسواک کر لو، 2 فائدے ہوں گے، پہلا فائدہ منہ کی صفائی، دوسرا فائدہ رب کی رضا مل جائے گی۔ کتنا اچھا سودا ہے۔ لہذا ہمارے ماموں جان نے فرمائش کی، حکم فرمایا کہ اتوار کی مجلس میں جو ہے احباب کی خدمت میں ان کی طرف سے مسواک کا انتظام کیا جائے، اور احباب جو موجود ہوں ان کو مسواک پیش کی جائے۔ لہذا ان کے حکم پر آج تمام احباب کو جو موجود ہیں کوشش ہے کہ ان سب کو ایک ایک مسواک پیش کر دی جائے۔ سب وہاں سے مسواک لا کے ایک ایک پیش کر دیں۔ یہ وہ بزرگ ہیں جو روحانی غذا بھی دیتے ہیں اور ظاہری غذا بھی دیتے ہیں۔ ہاں، روحانی غذا بھی دے رہے ہیں اور ظاہری غذا بھی دے، جسمانی غذا بھی دے رہے ہیں۔ دوسری بات جو پیش کرنی ہے وہ یہ کہ آج ذوالحجہ کی 25 تاریخ ہے، 4 سے 5 دن کے بعد ذوالحجہ کا مہینہ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ کب سے؟ جب سے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اس وقت سے اللہ کے علم میں مہینے ماہ 12 ہیں۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ 12 ماہ۔ لہذا یہ 12واں مہینہ چل رہا ہے۔ اس مناسبت سے کچھ باتیں پیش کرنی ہیں۔ پہلی بات، ایک مثال، جب کوئی تاجر اپنا بزنس شروع کرتا ہے، اپنی دکان لگاتا ہے، کمپنی کھولتا ہے، تو سال کے آغاز میں اپنے پاس انوینٹری نوٹ کرتا ہے، اتنا اسٹاک گوڈاؤن میں ہے، اتنا جو ہے ویئر ہاؤس میں، اتنا شاپ میں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد اس کی مالیت یہ ہے، اس کے بعد اس کو سیل کرنا شروع کرتا ہے، اور پھر مہینے کے آخر میں 3 مہینے، 6 مہینے یا سال کے اینڈ پر جو ہے وہ حساب کرتا ہے، بھائی کتنا مال آیا تھا، کتنا فروخت کیا، الحمدللہ کیا نفع ہوا، خدا نہ خاصہ کوئی نقصان ہوا تو اس کو چیک کرتا ہے۔ یہ اچھے تاجر کی علامت ہے، اور اس کا بزنس پھلتا رہتا ہے، آہستہ 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 اوپر جاتا رہتا ہے۔ ایسے ہی بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم بھی تو تاجر ہیں، ہم بھی تو دنیا میں رہ کر تجارت کر رہے ہیں۔ لہذا ہماری تجارت یہ ہے کہ 1446 محرم الحرام یکم سے جو ہمارا سال شروع ہوا تھا، اور جس کے 11 مہینے 25 دن اللہ کی توفیق سے ہم نے گزار لیے، 4 یا 5 دن باقی ہیں، ہم نے اس مہینے کتنی تجارت کر لی؟ سوال سمجھ میں آئے؟ ہم نے اس مہینے کتنی تجارت کر لی، کتنی نیکیاں کمائی، الحمدللہ۔ اور اگر گناہ ہوئے تو کتنے ہوئے اور کیوں ہوئے؟ یہ کیوں والا سوال بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بزنس مین بھی پوچھتا ہے، اپنے لوگوں سے پوچھتا ہے، بھائی نقصان کیسے ہو گیا؟
اگر چوہا بھی کوئی چیز کو کتر کر چلے جاتا ہے تو اس پر بھی خفگی کا اظہار کرتا ہے، تم نے وہاں پہ وہ کیوں نہیں لگائی، وہ ریڈ بک کیوں نہیں لگائی، کچھ اور چیز کیوں نہیں لگائی کہ چوہا اندر نہ آتا، یہ دودھ کا ڈبہ خراب ہو گیا ہے نا. ایسا ہی ہے نا. ایسے ہی گناہ ہوئے تو کیوں ہے بھائی، اپنے آپ سے پوچھتا ہے. دیکھیے بھائی، عمر ہو رہی ہے مثل برف کے کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم. پتہ نہیں کتنے لکھوا کے لے کے آئے. 1446 تو گزر رہا ہے، 4-5 دن باقی ہیں، 47 انشاءاللہ الرحمن ہفتے یا جمعے سے شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. لہذا کرنے کے کام یہ ہیں، 3 کام کرنے ہیں انشاءاللہ. پہلا کام اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ اس سال میں نے اللہ تعالیٰ کو کتنا راضی کیا، اور اس کا طریقہ یہ کرنا بہت ضروری ہے. جیسے وہ تاجر کرتا ہے ایسے بحیثیت اچھا مسلمان ہونے کے ہمیں بھی کرنا ہے، باقاعدہ ٹائم نکال کر کرنا ہے، فریش ہو کر ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کر سوچنا ہے کہ اس سال میں نے اللہ کو کتنا راضی کرنا ہے. نمبر 2، دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ مجھ سے اللہ کی نافرمانیاں کتنی ہو گئی. نمبر 3، اگر نافرمانی ہوئی تو کس وجہ سے ہوئی ہے اس کا جائزہ لینا ہے. بس اتنی سی بات ہے. اور یہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جو آنے والا سال 5 دن کے بعد شروع ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ الرحمن بعافیت 1447، اس میں دوبارہ یہ والی کمی کوتاہی نہ ہو، اس وجہ سے کرنا ہے. جیسے وہ تاجر کہتا ہے بھائی اب نقصان ہو گیا، اس سال ہو گیا، کوئی بات نہیں، اللہ نے مجھے اتنی صلاحیت دی کہ میں برداشت کر سکتا ہوں، کر لوں گا، لیکن اب مزید نقصان نہ ہو. بھائی بار بار تھوڑی نقصان برداشت کر سکتا ہوں، ہو گیا کوئی بات نہیں. اب 1447 کے لیے ہم منصوبہ بندی کریں، لیکن کیا منصوبہ بندی کریں؟ یہ کام کریں. پہلا کام، اللہ تعالیٰ نے دین کو بنایا ہے، بزرگوں نے اس کو 5 چیزوں کے اندر پیش کیا ہے، 5 یا 6. پہلی چیز ہے عقائد، کہ میرا عقیدہ کیا ہے اللہ. اور اس کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں، ایمان مفصل کا ہم جائزہ لیں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ 7 اشیاء ہیں، اس کو عقائد کہا جاتا ہے. اس کے بارے میں پوچھیں کہ ہمیں اس کے بارے میں کتنی معلومات ہیں، ہمارے کیا عقائد ہیں. نمبر 2، عبادات کے بارے میں اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں عبادت تو کرتا ہوں، نماز عبادات کا ایک جز ہے، مکمل عبادت کا وہ نہیں چیپٹر، صرف ایک جز ہے بس. اور اگر صرف نماز کو بھی لے لیجئے تو نماز کے اندر کتنے فرائض ہیں، کتنی شرائط ہیں جو نماز سے باہر ہیں. نمبر 2، کتنے فرائض ہیں جو نماز کے اندر ہیں، کتنے واجبات ہیں جو نماز کے اندر ہیں، اور کتنی سنتیں ہیں جو نماز کے اندر ہیں. کیا میں ان تمام کے ساتھ اپنی نماز کو ادا کرتا ہوں؟ اگر صرف نمازی کی بات کو لے لیجیے تو یہ بھی تو دیکھیے اس کو. پھر عبادات میں روزہ ہے، صبح سے لے کر شام تک روزہ تو رکھتا ہوں، کس کیفیت کس سوچ سے رکھتا ہوں اپنے آپ سے پوچھنا ہے. پھر زکوٰۃ ہے، سال میں زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، کیا خوش دلی سے دیتا ہوں یا بادل ناخواستہ دیتا ہوں، دیتا بھی ہوں یا نہیں بھی دیتا ہوں. پھر حج ہے، عمرہ ہے، اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے کام کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں عبادات میں آتی ہیں. نمبر 3، معاملات، لوگوں کے ساتھ لین دین کیسا ہے میرا. اگر میں تاجر ہوں تو میری تجارت کیا شریعت کے اصولوں کے عین مطابق ہے یا بس چل رہی ہے جیسا میں نے پہلے کو دیکھا ویسے ہی کر رہا ہوں. نمبر 4، معاشرت، میرا رہن سہن کیسا ہے. میرے گھر والا جو پڑوسی ہے، دائیں والا بائیں والا سامنے والا پیچھے والا، میرے رہن سہن سے اس کو تکلیف تو نہیں ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون باللسان ویدی. بہترین مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے سامنے والا مسلمان محفوظ رہے. یہ معاشرت کی بیسک ہے، بیسک. نمبر 5، اخلاقیات، اس کا تو پوچھیے نہیں، یہ تو پوچھیے نہیں، یہ تو بالکل گویا کہ اللہ معاف فرمائے رخصت ہو گیا. بالکل اخلاق کا معیار یہ ہے جو ملے اس سے ملو، جو نہیں مل رہا اچھا بھائی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. حالانکہ سرور عالم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لیس الواصل بالمکافی، وہ نہیں ہے جو آپ کے ساتھ مل رہا ہے آپ بھی اس کے ساتھ مل رہے ہو، یہ تو عدلے کا بدلہ ہو گیا.
پھر اخلاق کیا ہے؟ صل من قطعک، جو توڑ رہا ہے آپ جوڑیے، السلام علیکم کیا حال ہے آپ کے۔ نمبر 2، واعف عمن ظلمک، ظلم کر رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، نہ جانے کیا کچھ کہہ رہا ہے، کوئی بات نہیں، کہنے تو کیا ہوا۔ نمبر 3، واحسن من اساء الیک، اچھائی کرو اس کے ساتھ جو آپ کے ساتھ برائی کر رہا ہے۔ اخلاق تو یہ ہے، یہ 5 چیزیں، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، یہ 5 چیزیں، اور سیاست بھی دین کا حصہ ہے۔ یہ 5 اچھی چیزیں جب ہماری زندگی میں زندہ ہوں گی تب جا کے صحیح کہا جائے گا یہ اچھا مسلمان، اچھا تاجر ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ لہذا جو ہمارا سال یہ گزر رہا ہے، 4 یا 5 دن باقی ہے، اس میں اپنا محاسبہ کرنا ہے، اور جو کمی کوتاہی ہوگی اللہ سے معافی مانگنی ہے، استغفار کرنا ہے، اور جو نعمتیں اللہ نے دی باعتبار دنیا کے یا باعتبار آخرت کے، اس میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، مزید اللہ سے رجوع کرنا ہے۔ بھائی دیکھیے سچی بات یہ ہے، کچھ نہیں پتہ کتنی زندگی لے کر آئے، کچھ نہیں پتہ کتنی عمر لکھوا کے لے کے آئے، لہذا خوب گڑ گڑا کر اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جس نے اللہ کو راضی کر لیا، جس نے اللہ کو منا لیا، اس کی دنیا بھی جنت، اور جنت تو ہے ہی جنت، اور جس نے نہیں منایا وہ لاکھ سہولیات میں بھی بسا ہوا ہو، پھر بھی وہ ذہناً اور قلباً ٹینشنوں میں، افکار میں، غموم میں گھرا ہوا نظر آئے گا۔ بس تو اس لیے جب ہم چاہتے ہیں سہولت، چین، اطمینان، راحت، تو اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کو پانے کے طریقے مختلف ہیں، ان میں سے ایک طریقہ اللہ والوں کی مجالس، اس میں شرکت گاہے بگاہے، اور اپنے حالات کی اطلاع، جو مشورہ مل جائے اس کی اتباع۔ بس اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر بہتر انداز میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔